بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے لیے ہمیں ملتان سے محترمہ خدیجہ نے یہ خط لکھا ہے اور آپ پوچھتی ہیں کہ ایک مومن مرد اور عورت کو لباس کے حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے اس دور میں لوگ اپنی اشیاء کو بیچنے کے لیے ایڈورٹائزنگ کے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں۔ ہمارا سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اس سے بھرا پڑا ہے۔ گلیوں اور بازاروں میں بڑے بڑے بورڈز آویزاں ہیں، لوگ اشتہار بناتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی عام طور پر مرد و خواتین اور جو لوگ بازاروں میں گھروں میں چل پھر رہے ہوتے ہیں، ان کے لباس میں اس چیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا جس کے بارے میں ہم اپنے بڑوں سے سنتے رہے اور وہ کہتے رہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے ایک مومن مرد کو اور عورت کو لباس اور شرم و حیا کے لیے یہ تعلیمات دے رکھی ہیں۔ آپ ذرا وضاحت سے رہنمائی کیجئے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں۔ سب سے پہلی بات محترمہ خدیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور اس کی جزا دے کہ آپ نے یہ خیال کیا اور لوگوں کی رہنمائی کا آپ کا یہ سوال ذریعہ بنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلسل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں، اور کچھ شیاطین باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق اور پلاننگ کے مطابق ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے معاملات بھی خراب کر رہے ہیں اور چھوٹی باتوں کو بھی خراب کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بعض اوقات انسان چھوٹی چھوٹی باتوں میں غلطیاں کرتے کرتے بڑے بڑے گناہوں میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اسے گناہ کا احساس باقی نہیں رہتا۔ سب سے پہلی بات تمام سننے والوں کو یہ جاننی چاہیے اور اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور کیا وہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور کیا وہ واقعی اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے آخری کتاب قرآن مجید ہماری رہنمائی کے لیے بھیجی ہے۔ اگر تو یہ تینوں باتیں درست ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں یا ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ پر ہمارا ایمان ہے، کہ وہ ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا بادشاہ ہے، ہمارا حکمران ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر، اس کے نبی، اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دنیا کی زندگی میں اللہ کی اطاعت کیسے کی جائے اس کے طریقے بتانے کے لیے تشریف لائے تھے، اور انہیں اس کام کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اللہ کے رسول نے بتایا تھا کہ دنیا کی زندگی میں کیسے تم نے کام کرنے ہیں، کون سے کام کرنے ہیں، کون سے کام نہیں کرنے، ان کا طریقہ کیا ہوگا، ان کے آداب کیا ہوں گے، اور قرآن مجید بھی اسی غرض کے لیے اتارا گیا تاکہ لوگ اس کو پڑھ کے اس سے رہنمائی لے سکیں۔ اگر تو یہ تینوں باتیں درست ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، رسول اللہ اللہ کے رسول اور ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتانے کے لیے دنیا میں بھیجے گئے تھے، اور قرآن ایک گائیڈ بک ہے، ایک رہنما کتاب ہے جو بتاتا ہے کہ ہمیں کون سا کام کس طریقے سے کرنا چاہیے، تو جب یہ تینوں باتیں بالکل واضح اور درست ہیں تو پھر عجیب بات ہے کہ ہم کس وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، اور کون سی ایسی بات ہے کہ جو ہمیں اس کام پر آمادہ کرتی ہے۔ میں نے جتنا بھی غور کیا تو دو تین اس کے سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب ہو سکتا ہے جہالت، ناواقفیت، کہ مجھے اس کام کا پتہ ہی نہیں تھا اور میں وہ کام نادانی میں کرتا رہا۔ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں کہ مسلمان مرد کو کون سا لباس کس طریقے کا پہننا چاہیے، اس کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور مسلمان عورت جو ہے اسے کون سا لباس پہننا چاہیے۔ مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں ہے کہ شرم و حیا کا اللہ اور اس کے رسول کا اصول کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے۔ مجھے اس کا پتہ ہی نہیں تھا، تو یہ جہالت ہے۔ اگر تو جہالت اس کا سبب ہے تو جہالت کا علاج واقفیت حاصل کرنا، بات کو پوچھنا، معلومات جمع کرنا، اور اس جہالت کو علم سے دور کرنے کی کوشش کرنا، بس یہی اس کا علاج ہے۔ جیسے ہم دنیا کے دیگر معاملات میں کرتے ہیں۔ مجھے اگر گاڑی چلانا نہیں آتا تو میں سیکھتا ہوں، مجھے اگر پڑھنا نہیں آتا تو میں سیکھتا ہوں، مجھے اگر لکھنا نہیں آتا تو میں سیکھتا ہوں۔ تو جو کام بھی میری ضرورت ہے اور مجھے وہ نہیں آتا تو میں اس کو سیکھنے کا اہتمام کرتا ہوں۔
تو جن افراد کو جہالت کا شکوہ ہے یا انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا تو انہیں پتہ کرنا چاہیے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے رسول اور قرآن اور کتابیں اور انسانی عقل اسی وجہ سے اسے عطا کیے ہیں تاکہ وہ پتہ کرے۔ اور اگر کوئی شخص جانتا ہے، سمجھتا ہے، لیکن وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا کر دیا گیا ہے، تو یہ بھی عقل کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی غلط فہمی کو دور کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص نے ایک بات کہی ہو اور وہ بات درست نہ ہو، تو دنیا کا بھی یہ ہمارا اصول ہے کہ اگر ایک بات پتہ چلی اور ہم نے وہ کام کیا، کسی دوسرے نے کہا کہ یار یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط کر رہے ہو، یہ اخلاق اور قانون کے خلاف ہے، تو ہم فوراً اس کی بات کو سننے کے بعد تلاش کرتے ہیں کہ اچھا ہم سے غلطی ہوئی ہے تو پھر ہم اس کو کیسے درست کر سکتے ہیں۔ دنیا کے کاموں میں ہر وقت لوگ خبریں حاصل بھی کرتے ہیں، خبردار کرتے بھی رہتے ہیں، خبردار ہوتے بھی رہتے ہیں۔ آپ اپنی سائٹ پر اپنی گاڑی چلا رہے ہوں یا پیدل چل رہے ہوں اور ایک شخص مخالف سمت میں آ کے آپ سے ٹکرانا چاہے تو فوراً شور مچ جاتا ہے، چیخ و پکار ہوتی ہے کہ یہ کیا رانگ سائڈ پہ آ رہا ہے۔ ان سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ رانگ سائڈ پہ جا رہا ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ ہم رانگ سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، لیکن نہ کوئی بتاتا ہے، نہ کوئی خبر لینے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات تو بتانے والے کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیا جاتا ہے کہ یہ کہاں کی بات اور کون سی بات کر رہا ہے۔ دیکھیے، اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کچھ کاموں کے لیے آزادی دی ہے، لیکن ہر کام کی مکمل آزادی نہیں دے رکھی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول کے پیروی کرنے والے، اس کے متبعین، اس کے امتی ہیں، اور ہمیں کچھ آداب سکھائے گئے، کچھ اخلاق سکھائے گئے، کچھ قوانین بتائے گئے، ہمیں ان کا لحاظ کرنا چاہیے۔ قرآن مجید باقاعدہ جو اللہ کی کتاب ہے واضح طور پر یہ بات کہتا ہے کہ مسلمان خواتین سے کہہ دیا جائے کہ جب بھی وہ اپنے گھروں سے نکلیں تو چادر لے لیا کریں، دوپٹہ لے لیا کریں۔ اب یہ قرآن مجید کا حکم ہے، بالکل واضح حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم دی، آپ کی بیٹیوں نے، آپ کی بیویوں نے، اصحاب رسول کی خواتین جو ہیں انہوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا۔ یہ بتایا گیا کہ عورت کا جو لباس ہے اس کے سر کے بالوں سے لے کر اس کے ٹخنوں تک ہے، یعنی اسے چھپانا چاہیے۔ صرف چہرے کے بارے میں مختلف روایات ہیں جس میں کچھ اجازت ہے، اس میں لوگ دو قسم کی آراء رکھتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد چہرے کو کھلا رکھنے کی اجازت دیتی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں اور اصحاب رسول کی تشریحات میں، روایات میں اس کی گنجائش ملتی ہے، تو جہاں گنجائش ملتی ہو اسے اویل کر لیا جائے۔ لیکن چہرے کو کھلا رکھنے کے علاوہ ٹخنوں تک لباس خواتین کے لیے مخصوص کیا گیا، اور مردوں کے لیے کہ لباس اچھا پہننا چاہیے جو صاف ستھرا بھی ہو، دیکھنے کے بھی اچھا لگے، اور جو کم سے کم غریب سے غریب آدمی، تنگ دست سے تنگ دست آدمی اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم از کم اتنا لباس ضرور ہونا چاہیے جو اس کی ناف سے لے کر اس کے گھٹنوں تک جسم کے حصے کو کور کر سکے، اس کو ڈھانپ سکے۔ یہ مردوں کے لیے کہا ہے۔ لیکن زیادہ کہا کہ اگر کوئی شخص اپنا لباس پہنتا ہے تو مردوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے ٹخنے کور نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، عورتوں سے کہا گیا کہ وہ اپنے ٹخنوں تک اپنا لباس بڑھائیں۔ لیکن ہم نے اس کا الٹ کرنا شروع کر دیا، اور یہ الٹ ایسے نہیں ہو گیا، اس کے پیچھے باقاعدہ ان شیاطین کی پلاننگ موجود تھی جو ہر موقع پر اس بات کی تلاش میں رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کیسے ہم ان کی خلاف ورزی کروا سکتے ہیں، تو اس کی تلاش میں رہتے ہیں، اور پھر وہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو آہستہ آہستہ کلچر بن جاتا ہے، وہ روایت بن جاتی ہے، اسے عزت کا اور عظمت کا نشان بنا دیا جاتا ہے، اسے ترقی یافتہ فرد یا مہذب فرد کی علامت بنا دیا جاتا ہے، اور لوگ وہ کام اس طرح کرنے سے اپنے آپ کو کمفرٹ محسوس کرنے لگتے ہیں، حالانکہ وہ کام بالکل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے خلاف ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی آسان سی بات کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب بھی تم کوئی کھاؤ یا کوئی چیز پیو تو اپنے سیدھے ہاتھ سے وہ کھانے کا لقمہ اپنے منہ میں ڈالو اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیو، اور اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ تو ہم نے اس کا الٹ کر دیا
بسم اللہ چھوڑ دی، الٹے ہاتھ سے کھانا پینا شروع کر دیا، اور الٹے ہاتھ سے کھانے پینے والا فرد معاشرے میں معزز ٹھہرانے لگا، کیونکہ وہ جو زیادہ سٹیٹس والے تھے انہوں نے یہ کام شروع کیا، تو ہم نے سمجھا کہ شاید یہی کام اچھا ہے، جو اتنا بڑا آفیسر اور اتنا امیر آدمی اور اتنا اہم ذمہ دار فرد جو ہے وہ یہ کام یوں کر رہا ہے، تو اس کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم کیا تھی۔ اس وجہ سے ہر وہ کام ہم سے شیطان کرواتا ہے جس پر ذرا سا بھی غور کیا جائے تو وہ محض اس کام کو غلط کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی مخالفت، بس اس کو اختیار کرنا وہ اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے، اور آہستہ آہستہ وہ رواج کا، ثقافت کا، کلچر کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی شخص اپنی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے کوئی اشتہار بنائے، کوئی تصویر بنائے، کوئی طریقہ اختیار کرے، تو کم از کم شرم و حیا کے وہ بنیادی جو تقاضے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، جو اللہ نے سکھائے ہیں اپنے رسول کے ذریعے سے، انہیں جاننا چاہیے اور انہیں اختیار کرنا چاہیے۔